تو قائرہ صاحب ابھی جو ہماری جو معاشی صورتحال ہے اس کہا جاتا ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بھی ایک وجہ یہ ہے. ایسے میں جب 500 پلس نشستوں پہ کیا آپ ضمنی الیکشن کرائیں گے؟ کیا یہ سیاسی بحران نہیں آ جائے گا؟ اس کو آپ لوگ اس سارے ویکیوم کو کیسے فل کریں گے؟ جی 500 پلس نہیں ہے جی، یہ تو خان صاحب کے ساتھیوں کی غلط بیانی ہے. بیسیکلی تو کوئی 100 کچھ سیٹیں ان کی ہیں نیشنل اسمبلی کی، 100 کے قریب سمجھ لیجیے، 110-15 کہہ لیجیے، اور پنجاب اسمبلی کی ان کی سیٹس ہیں آدھی تقریباً. کوئی بات ان میں اسپیشل سیٹیں بھی شامل ہیں نا، ان کو نکال دیجیے. جو حلقوں کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں. اسی طرح سندھ کے اندر ان کی سیٹیں چند ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کے پاس 60-70 سیٹیں ہوں گی جو جنرل سیٹس ہیں، باقی تو اسپیشل سیٹیں ہیں. تو جو الیکشن ہونے ہیں وہ جتنی سیٹیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا، اس سے آدھی سیٹوں پہ الیکشن ہونے ہیں. اور یہ بھی وہ مس نارمل ہے ان کا، کیونکہ جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہے وہ بھی اتنے نہیں ہیں، اس میں بھی آپ نے اسپیشل سیٹیں نکال دی ہیں مائنارٹیز کی اور خواتین کی. حلقوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں. 100 سے 123 تو ان کی نیشنل اسمبلی میں ہے، اسی طریقے سے ان کی 180 کے قریب پنجاب میں ہے، 26 ان کی سندھ میں ہے. میں نے عرض کیا یہ مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے، بہتر پتا ہے، میرا کام ہے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ان کی اسپیشل سیٹیں شامل ہیں. اسپیشل سیٹوں کے الیکشن نہیں ہوتے، حلقوں کے الیکشن ہوتے ہیں. تو یہ پتا کیجیے کہ کتنی ہے، لیکن یہ بھی میٹر نہیں کرتا، اس کو بھی چھوڑیے. جتنے بھی الیکشن ہوں گے وہ الیکشن جس صوبے کی اسمبلی ڈیزالو ہوگی وہاں ہوں گے نا، دوسرے صوبوں کے اندر کیوں الیکشن ہوں گے؟ کے پی اور پنجاب دو صوبے، اور جہاں اگر یہاں پہ حکومت ڈیزالو ہو جاتی ہے تو کیا یہ سیاسی بحران نہیں پیدا کر دے گا؟ آلریڈی آپ لوگ تو صرف وفاق تک محدود ہیں، اسلام آباد میں محدود ہیں آپ لوگ تو. نہیں، محدود سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ صوبائی اور قومی حکومتوں کے اپنے اسفیئر ہوتے ہیں، اپنا اپنا دائرہ کار، دائرہ اختیار ہوتا ہے. ہم اپنے دائرہ اختیار میں حکومت کر رہے ہیں، ہم اپنے دائرہ اختیار میں حکومت کر رہے ہیں. کیا ہمارا پاکستان کے اندر یہاں پہ وزارت خارجہ نہیں ہے، وزارت داخلہ نہیں ہے، ریلوے کی وزارت نہیں ہے، باقی محکمے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ نہیں ہے؟ یہ آپ لوگ تو چلے، وہ تو اپنی باتیں کریں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تو چیزیں دیکھ کے کریں. کیونکہ وفاقی حکومت کے اپنے اسفیئرز ہیں، اس کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ ظاہر ہے اب یہ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کیا بھی جاتا رہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں فوری الیکشن تو ہم کروا دیں گے. اصل میں یہ آفر دی گئی تھی تحریک انصاف کو. مریم نواز آن ریکارڈ ہیں، رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کرائیں جی، آپ نکل آئیں اسمبلیوں سے، ہم یہ الیکشن کروا دیتے ہیں. اب یہ نئی فرمائش کی جا رہی ہے کہ صدر صاحب استعفیٰ دیں. تو یہ تاثر کیوں آ رہا ہے قائرہ صاحب کہ اتحادی حکومت الیکشن میں جانے سے گھبرا رہی ہے؟ آپ کا تاثر درست نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ عمران خان صاحب الیکشن کرانے میں سنجیدہ نہیں ہیں. اگر اپنے مطالبے میں سنجیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان اسمبلیوں سے تو باہر آئیں. یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ارادہ الیکشن کرانے کا یا اس طرف جانے کا نہیں ہے. اگر وہ سنجیدہ ہے تو پہلے اپنی سنجیدگی ظاہر کریں. کسی ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ مجھے بتا دیں جس نے کہا ہو آپ پنجاب چھوڑیں ہم الیکشن کرا دیتے. کسی نے نہیں کہا. رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ ہیں. قائرہ صاحب آپ چاہیں تو میں سنوا بھی سکتی ہوں. آپ ان کا بالکل مجھے سنوائیے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کے پروگرام میں وہ بات سن کے اس پہ جواب دوں. میں بڑے آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں پروڈیوسر سے کہتی ہوں کہ ہم سنا دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہے تو وہ سنا دیں قائرہ صاحب کو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا تھا. بڑی آسان ہے، الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. صدر پاکستان عارف علوی سے استعفیٰ دلوائیں. پہلے پنجاب حکومت جانے والی ہے کہ ہم بےعزت ہو کے جانے سے بہتر ہے ہم عزت سے جان چھوڑیں. ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کریں. جی قائرہ صاحب، آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایک قدم ہم آگے بڑھیں گے. ایک قدم آگے بڑھیں گے، یعنی آپ کے مطالبے میں سنجیدگی پیدا ہوگی. اس سے پہلے کیا کہا مریم نواز نے؟ کیا جس کو آپ نے کہا مریم نے کہا کہ آپ وہاں دونوں صوبے کے اسمبلی توڑے اور وہاں الیکشن کرا لیں. انہوں نے تو ایک اور رنگ میں کہا ہے. آپ اس کو کس رنگ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ تو کبھی نہیں. جنرل الیکشن، فوری انتخابات کی ڈیمانڈ تو یہی ہے نا. ظاہر ہے وہ جواب تو تحریک انصاف کو دے رہے تھے نا، وہ کوئی اپنی طرف سے تھوڑی آپ کوئی حل تجویز کر رہے ہیں. انصاف کو دے رہے تھے جواب، تحریک انصاف کو دے رہے تھے کہ آپ کی بات میں ابھی وزنی نہیں ہے، ہم اس کو سنجیدہ نہیں سمجھتے. ہم آپ کے مطالبے کو سنجیدگی سے تب لیتے ہیں جب آپ یہ اسمبلیاں توڑیں سے باہر آئیں. توڑے بھی نہیں، باہر آئیں. اور مریم نے تو کہا واضح طور پر، دوبارہ چلا کے سنیے تاکہ اس بات کی آپ کو تسلی ہو
کہ جو میں نے کہا میں نے ذمہ داری سے کہا ہے کہ کسی بندے نے آج تک یہ نہیں کہا کہ الیکشن یہ اسمبلی توڑے تو ملک میں الیکشن ہو جائیں گے. یہ ایک پرسپشن دیا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں ہمارے ملک میں. پھر میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ملک میں کیونکہ ہمیشہ الیکشن صوبوں اور مرکز کے اکٹھے ہوئے, کسی صوبے کا الیکشن الگ نہیں کبھی ہوا, تو یہ ایک تاثر ہے کہ جی اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا تو سارے ملک میں ہو جائے گا. اگر پاکستان میں ایسی کیفیت آتی ہے کسی ایک صوبے کے یا 2 صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہے تو وہاں الیکشن ہو جائیں گے, باقی جگہوں پہ کیوں؟ یعنی سندھ اسمبلی نہیں ڈیزالو ہوتی تو سندھ اسمبلی کا الیکشن کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا؟ رہی بات پولیٹیکل کرائسس کی, تو پولیٹیکل کرائسس کس نے پیدا کیا ہوا ہے؟ عمران خان نے. کہ انارکی کی طرف کون لے کے جا رہے ہیں؟ عمران خان. تو عمران خان کو سمجھائیے کہ پولیٹیکل کرائسس ختم کرے تاکہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک اکنامک اسٹیبلٹی بھی آ جائے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ کیوں ازیوم کر کے بیٹھے ہیں, جو یہ آرگومنٹ لے کے آتے ہیں, یہ آپ کیسے ازیوم کر کے بیٹھتے ہیں کہ جی اگلا الیکشن اگر ہو جاتا ہے تو اس الیکشن کے اندر